آج کی اس ویڈیو میں ہم جائزہ لینے والے ہیں ان تھمبنیل والی ویڈیوز کا، جس میں ایک خطیب کے شارٹ کلپ کو لے کر دیوبندی یوٹیوبر مفتی اور مولوی نے ویڈیو بنا کر اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیے ہیں۔ ان تین دیوبندیوں کی ویڈیوز تک ہی میں پہنچ سکا ہوں، اس لیے ان تینوں کے تھمبنیل کو میں نے شامل کر لیا ہے تاکہ آپ کو جہاں بھی ایسی ویڈیوز نظر آئے ان کی حقیقت کا آپ کو پہلے سے ہی علم ہو اور آپ دیوبندیوں کے مکر و فریب سے خود کو اور اپنے قریبی لوگوں کو بچا سکیں۔ ناظرین و سامعین، سب سے پہلے آپ اس شارٹ کلپ کو سن لیں، پھر ان دیوبندیوں کی جہالت و حماقت اور ان کی بد زبانی بھی دیکھیں گے۔ دیوبندی اگر گستاخ رسول کعبے کے اندر طواف کرتا ہوا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتے ہوئے مر جائے، جہنم میں جائے گا۔ بے شک سبحان ہے۔ اور سنی خدا نخواستہ رنڈی خانے پر مرے جنت میں جائے گا۔ سبحان ہے، بے شک۔ محترم سامعین و ناظرین، پہلی بات تو یہ کہ یہ شارٹ کلپ ہے، اور شارٹ کلپ کے بارے میں دیوبندیوں کے مفتی جناب طارق مسعود صاحب کیا کہتے ہیں، انہی کی زبانی سن لیجئے۔ شارٹ کلپ سن کے کبھی کسی کے بارے میں کوئی نظریہ قائم مت کریں۔ آپ کو کیا پتا کہ پیچھے آگے کیا بات چل رہی تھی؟ لیکن جتنی باتیں اس شارٹ کلپ میں کہی گئی ہیں ان کو ہی اگر بغور سنے تو کوئی اعتراض نہیں رہ جاتا، مگر دیوبندیوں کو اس سے کیا مطلب؟ انہیں تو بس گمراہی پھیلانی ہے، اور ان کے لیے تو بس بریلوی نام ہی کافی ہے ان کے خلاف غلاظت آرائی کرنے کے لیے اور عوام میں ان کے خلاف نفرت کی فضا پیدا کرنے کے لیے۔ بہرحال ناظرین و سامعین، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، اس ویڈیو پر دیوبندی یوٹیوبر مفتی مولوی کیا کہتے ہیں وہ سن لیجئے، پھر جواب کی طرف رخ کریں گے، اور جواب بھی ایسا کہ ہر شخص کا دل خوش کر دے، اگرچہ وہ دیوبندی مذہب ہی کا کیوں نہ ہو، بشرطے کہ ان کے اندر حق پسندی کا مادہ ہو۔ خیر، دیکھیے اس پر امتیاز دیوبندی کیا کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، آپ نے سنا کہ حشمتی گروپ سے تعلق رکھنے والے اس رضاخانی خطیب نے کتنی گندی بات کہی ہے، اور کیا جملہ استعمال کیا کہ اگر دیوبندی خانہ کعبہ کے اندر طواف کرتے ہوئے، تلبیہ پڑھتے ہوئے، حج کی حالت میں، احرام کی حالت میں مر جائے پھر بھی وہ جہنمی ہے۔ سامعین و ناظرین، کیا واقعی اس شارٹ کلپ میں یہی بات کہی گئی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس میں تو دیوبندی کے ساتھ گستاخ رسول بھی کہا گیا ہے۔ ایک بار اور سنیے وہ کلپ۔ دیوبندی اگر گستاخ رسول کعبے کے اندر طواف کرتا ہوا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتے ہوئے مر جائے، جہنم میں جائے گا۔ بے شک سبحان ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ بات گستاخ رسول کے متعلق کہی گئی ہے۔ اب دیوبندیوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے کسی بھی دارالافتاء سے، اپنے کسی بھی پیر، فقیر، عالم یا مفتی سے دریافت کر لیں کہ جو گستاخ رسول ہیں وہ اگر کعبے میں حج کرتے ہوئے مر جائے تو کیا وہ جنت میں داخل ہوگا؟ جو جواب ملے اس سے مجھے بھی آگاہ کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی وہی کہیں گے جو اس شارٹ کلپ میں کہا گیا ہے۔ دیوبندی مذہب کے لوگ کوشش کر کے دیکھ لیں۔ ناظرین و سامعین، اصل جواب تو آپ آگے ملاحظہ فرمائیں گے، لیکن یہاں ایک اور دیوبندی کی اسی ویڈیو پر زبان درازی سن لیں۔ سامعین، آپ نے کلپ تو سنا۔ ناظرین، یہ بے ایمان کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی دیوبندی کعبے میں طواف کر رہا ہے اور لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لا شریک لک لبیک، یہ کہتے ہوئے معاذ اللہ اگر اس کی جان چلی جاتی ہے تو یہ کہہ رہا ہے وہ جہنمی ہے۔ جناب امتیاز دیوبندی صاحب، دیکھیں آپ کے اپنے نمونے کیسے ہیں۔ تلبیہ یاد نہیں مگر پڑھیں گے ضرور۔ ارے بھائی، یاد نہیں ہے تو مت پڑھو، کوئی ضروری ہے پڑھنا، مگر بقراتی تو جھاڑنی ہی ہے، ورنہ دیوبندی کون کہے گا؟ چاہے جو ہو جائے، بقراتی جھاڑ کے رہیں گے۔ ناظرین، پھر اس کے بعد اس دیوبندی نے بھی وہی چالاکی کی ہے جو امتیاز دیوبندی نے کی ہے، یعنی گستاخ رسول چھوڑ کر صرف دیوبندی بتا کر غلط بیانی کر کے شیطان کی جانشینی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ بھی اپنے مولویوں مفتیوں سے گستاخ رسول کے بارے میں پوچھیں گے تو ان کے مولوی اور مفتی بھی وہی کہیں گے۔ خیر، اب آگے ان دونوں کی سنیں، پھر آپ اصل جواب ملاحظہ فرمائیں گے۔ لیکن اگر کوئی بریلوی رنڈی خانے میں مر جائے، رنڈی خانے میں مر جائے، رنڈی خانے میں مر جائے تو بھی جنت میں جائے گا۔ اور اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر معاذ اللہ کوئی رنڈی خانے میں بھی مر جائے، کوئی رنڈی خانے میں بھی مر جائے، کوئی رنڈی خانے میں بھی مر جائے تو وہ جنتی ہے۔ حالانکہ اصل ویڈیو میں کیا ہے آپ خود ہی سن لیجئے۔ اور سنی خدا نخواستہ
ना खास्ता रंडी खाने पर मरे, रंडी खाने पर मरे, रंडी खाने पर मरे जन्नत में जाएगा। सुभान। कुछ समझ में आया? वीडियो क्लिप में तो रंडी खाने पर मरे कह रहे हैं, मगर ये दोनों देवबंदी उसे बदल कर बड़ी चालाकी से कह रहे हैं कि रंडी खाने में मरे। पर और में से जुमला कितना बदल जाता है इसको आप हजरात खूब अच्छी तरह जानते हैं। लिहाजा देवबंदियों की मक्कारी और धोखाधड़ी को जहन में रखें कि क्या क्या मक्कारी की है इन दोनों देवबंदियों ने। पहली मक्कारी तो ये की कि जो बात देवबंदी गुस्ताख़ रसूल के मुतालिक है वो बात गुस्ताख़ रसूल को हटाकर सिर्फ देवबंदी कहकर बयान कर रहे हैं ताकि लोगों के दिलो दिमाग में फ़ौरन नफ़रत पैदा हो जाए। और दूसरी मक्कारी ये की कि वीडियो में तो रंडी खाने पर मरने की बात कही है, वो भी खुदा न खास्ता की क़ैद के साथ, जैसा कि आपने सुन लिया है, मगर उसे सिरे से गायब करके ये दोनों देवबंदी कह रहे हैं कि रंडी खाने में मरे। बहरहाल इन दोनों देवबंदियों ने अपनी अपनी वीडियो में बकवासात तो और भी बहुत की हैं, मगर उन सब से सरफ़ नज़र करते हुए असल जवाब की तरफ चलते हैं। तो नाज़रीन व सामईन, आपने सुन लिया है कि उस वीडियो क्लिप में क्या कहा गया है। कहा गया है कि देवबंदी अगर गुस्ताख़ रसूल काबे के अंदर तवाफ़ करता हुआ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक कहते हुए मर जाए, जहन्नम में जाएगा। कौन जहन्नम में जाएगा? गुस्ताख़ रसूल। क्या ये बात उन्होंने दुरुस्त कही है या नहीं? इसके लिए बेहतर यह है कि इन दोनों देवबंदियों को उनके घर का रास्ता दिखा दिया जाए ताकि इन लोगों को बात जल्द समझ में आ जाए। लिहाजा ये देखिए किताब सफ़ेद व सियाह पर एक नज़र। इस किताब के सफ़ा नंबर 106 पर जनाब अबू अय्यूब देवबंदी साहब लिखते हैं कि गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला शक व शुबा काफिर है। और वीडियो क्लिप में जो बात कही गई है वो किसके लिए? गुस्ताख़ रसूल ही के बारे में। और उसी गुस्ताख़ रसूल को देवबंदी ख़ुद क्या कह रहे हैं? बिला शक व शुबा काफिर है। मगर ये तो कम है। अब ये देखें किताब तोहफ़े बरेलवियत, इसके सफ़ा नंबर 8 ही पर मोतियुल हक़ देवबंदी साहब लिखते हैं, यकीनन हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का गुस्ताख़ और बेअदब बिलक़ता वल यकीन काफिर, अकफर, बेईमान, दज्जाल, मरदूद, मलऊन, मुल्हिद, जहन्नमी, ज़ाल, मुज़िल, अखबसुल खलाइक़, बदतर अज़ शैतान लईन है। लीजिए जनाब इम्तियाज़ देवबंदी और दूसरे वो तमाम देवबंदी जो इस वीडियो क्लिप पर शोर गुल मचा रहे थे वो सब देख लें। आप ही के मौलवी ने फ़ैसला कर दिया कि गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या है। और उस वीडियो क्लिप में जो कुछ भी कहा गया है वो गुस्ताख़ रसूल ही के बारे में कहा है कि वो काबे में भी मरे तो वो जहन्नमी है। और गुस्ताख़ रसूल को आपके मौलवियों ने न सिर्फ काफिर बल्कि और भी बहुत कुछ कहने के साथ साथ जहन्नमी भी करार दिया है। अब देवबंदी ख़ुद बताए कि गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में तलबिया पढ़ते हुए मरे तो क्या वो जन्नती है या जहन्नमी है? जनाब इम्तियाज़ देवबंदी साहब, अब अगर आपको इस पर भी तसल्ली नहीं हुई है तो और भी तसल्ली करवा देता हूँ। ये देखिए किताब है खुतबात अमीर शरीयत जो अताउल्लाह शाह बुखारी की तकरीरों का मजमुआ है। इस किताब के सफ़ा नंबर 13 पर आपके देवबंदी मज़हब के अमीर शरीयत जनाब अताउल्लाह बुखारी साहब कहते हैं, भाइयों अमल थोड़ा और अक़ीदा दुरुस्त हो तो निजात मिल सकती है, अक़ीदा गलत हो, अमल पहाड़ों जैसे हों तो निजात नहीं, जहन्नमी है, चाहे साइमुद्दहर क्यों न हो और कायमुल लैल क्यों न हो, चाहे तहज्जुद में मरे, सहने काबा में क्यों न मरे, रोज़े नबवी के पास क्यों न मरे, मुर्दार है मुर्दार, जहन्नमी होगा बहिश्ती नहीं। वाह क्या बात है। तो नाज़रीन व सामईन, इन हवालों से वाज़ेह तौर पर मालूम हुआ कि गुस्ताख़ रसूल के बारे में जो वीडियो क्लिप में बताया गया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि देवबंदियों के मौलवियों ने भी वही बात कही है कि गुस्ताख़ रसूल बिला शक व शुबा काफिर है, जहन्नमी है। वो तहज्जुद में मरे, सहने काबा में मरे या रोज़े रसूल पे ही क्यों न मरे, वो मुर्दार है, जहन्नमी है, जन्नती नहीं है। नाज़रीन, इन बातों के अलावा ये बात भी साफ़ हो गई कि देवबंदियों के यूट्यूबर मुफ्ती मौलवी लोग, चाहे इम्तियाज़ देवबंदी हो या कोई और देवबंदी, ये लोग अपनी घर की किताबों से भी नावाकिफ़ और बेखबर होते हैं। इसलिए अपनी नाअहली, नावाकिफ़ी और बेखबरी की वजह से सही बात को भी मसलकी मुनाफिरत और तअस्सुब व इनाद की वजह से
قابل اعتراض سمجھ کر اس پر جاہلانہ اور مجرمانہ طریقے سے ویڈیو بنا کر اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیتے ہیں، جسے دیکھ کر لوگوں کی گمراہی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ایسے نااہل، ناواقف اور اپنے گھر سے جاہل دیوبندیوں کی ویڈیوز سے پھیلنے والی گمراہیوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا ضرور کیجئے کہ ہمارے اس چینل کے ویڈیوز کو ان تک شیئر کر دیجئے، ان تک پہنچا دیجئے، اور اس چینل کے ویڈیوز کو گاہے بگاہے انہیں دیکھنے کی تاکید کر دیجئے، تاکہ دیوبندیوں کے مکر و فریب، ان کی جہالت و حماقت سے زیادہ لوگ خوب اچھی طرح واقف ہو جائیں اور دیوبندیوں کی شیطانی کوششیں اپنی موت آپ مر کر مٹی میں مل جائے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو نے اگر آپ کے علم میں اضافہ کیا، دیوبندیوں کی حقیقت سے آپ کو آگاہ کیا، تو ویڈیو کو لائک کر کے چند لوگوں کو ضرور شیئر کر دیں، اور چینل کو بھی لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں، تاکہ چینل پر جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ ہر ویڈیو کو دیکھ سکیں، کوئی بھی ضروری ویڈیو آپ سے چھوٹ نہ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔